اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النحل اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 25 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 26 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں تھی۔ اب یہاں ان منکرین کا ذکر کیا گیا ہے گزشتہ قوموں میں سے، جو کہ منکر الہی تھے، جو کہ منکرین رسول تھے، جو کہ منکرین پیغام ربانی تھے۔ ان تمام کا مشترکہ طور پر ذکر کیا گیا کہ ان سے پہلے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دور میں جو یہود و نصارہ، جو مشرکین، جو منافقین، جو مرتد ہیں، یا وہ لوگ جو کہ دین اسلام کو مانتے ہی نہیں، ملحدین ہیں، خواہ کتنی بھی اسلام کے مخالف جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، یہ قرآن نہیں مان رہے، یہ اللہ کو نہیں مان رہے، تو آپ سے، آپ کی قوم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی قومیں تھیں، ان میں نافرمان لوگ ان نبیوں کی قوموں میں موجود تھے۔ جیسے کہ آپ سے پہلے انبیاء تھے، ان کی قومیں بھی نافرمان تھیں۔ تو کیا ہوا کہ ان کی جو مضبوط عمارتیں جو انہوں نے بنا رکھی تھی، اس میں تمام وہ قومیں آ جاتی ہیں جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ کوئی بھی عذاب، خواہ زمینی ہو یا آسمانی، وہ ان کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کیا ہوا کہ ان کی وہ بلند عمارتیں انہی پر آ پڑیں۔ جس طرح قوم لوط کا ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی زمین کا وہ حصہ جہاں وہ بستی آباد تھی، وہ قوم آباد تھی، وہ وہاں سے اٹھا لی گئی اور آسمان سے پلٹائی گئی۔ پھر ہم قوم سمود کا ذکر پڑھتے ہیں جو پہاڑوں پر رہتے تھے، تو کس طرح سے وہی پہاڑ ان کے لیے موت بن گئے، موت کا سامان بن گئے، اور آج بھی وہ بستیاں وہ اسی طرح سے ہیں۔ عبرت کے لیے وہاں پر لوگ جاتے ہیں حاصل کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں ان قوموں کا کیا حال ہوا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں خاص طور پر جو ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم کے دور میں رہنے والے اس کافر بادشاہ نمرود کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نمرود بن کنعان یہاں پر مراد ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنائی جس کی بلندی 5000 گز تھی، اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یعنی اس نے بلند عمارت بنائی تھی، نعوذ باللہ، کہ میں آسمان والوں کا مقابلہ کروں گا، میں ان سے لڑوں گا۔ تو رب العالمین نے فرمایا اس نے وہ بلند عمارت تو بنائی، پھر انہیں وہاں سے عذاب پہنچا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی مراد ایسی تیز ہوا جس نے اس کی بلند عمارت کو نیست و نابود کر دیا، اور اس کی قوم پر ہی، وہ کافروں پر ہی گرا دیا جنہوں نے اس کو نعوذ باللہ آسمان والوں سے، اللہ والوں سے، ملائکہ سے جو مقابلہ کرنے کی نیت سے بنائی تھی، وہ انہی کے موت کا سامان بن گئی۔ یہاں پر وہی ذکر ہے کہ انہوں نے مکر و فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، اور ان پر سے وہ چھت گر پڑی جو عمارت کی انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کی تھی۔ تو یہ عذاب ہے، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہوا پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے۔ علم والے کہیں گے بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ یعنی بروز قیامت جب کافر رسوا کیے جائیں گے، جب
کافروں کو الگ اور مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے گا، مومنین کو، اہل جنت کو الگ اور اہل جہنم کفار کو الگ کر دیا جائے گا، پھر اس وقت کافروں سے پوچھا جائے گا ہاں بتاؤ وہ شریک جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے تھے، جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کو آئیں۔ کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اللہ سے، اللہ کے انبیاء سے جھگڑتے تھے، جن کے بارے میں تم آپس میں بحث و تکرار کرتے تھے کہ اللہ کی ذات نہیں ہے، یا یہ نبی جو ہمارے پاس پیغام الہی لے کر آئے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے؟ قول الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، اس سے مراد وہی مومنین ہیں جو دنیا میں کتاب پر ایمان لائے، کتاب کا علم حاصل کیا، قرآن سیکھا سمجھا، اس دن وہ کہیں گے ہاں برحق ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، جو صحیفوں میں اللہ نے اتارا تھا، کہ وہ لوگ جو اہل جنت ہوں گے وہ اس بنیاد پر ہوں گے کہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے۔ تو ہاں آج رسوائی انہی کافروں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء۔ کیا ذکر ہوا؟ فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ تو صلح کی بات پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، بے شک تمہارے اعمال کو اللہ خوب جانتا ہے، تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آیت کے ابتدائی حصے سے آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی حالت کفر میں ہوتے ہیں، تو جن کی موت حالت کفر میں آئی تو کیا انہوں نے ساری زندگی اپنی جان کے ساتھ وفا کی کہ مرتے وقت وہ کافر تھے اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہنے والی زندگی میں اپنے ساتھ جو دنیا میں اپنا نقصان کیا، ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی میں بھی وہ نقصان والوں میں سے ہوں گے، اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے جب وہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر اس وقت کہیں گے وہ تو صلح کے لیے بات پیش کریں گے کہ ہم تو کوئی برائی کیا ہی نہیں کرتے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے تھے۔ اب یہاں پر وقت نزاع کا ذکر ہے اور ایک روایت کے مطابق بروز قیامت کا ذکر ہے، لیکن پہلی روایت کے مطابق ہم پڑھتے ہیں اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے جب کافروں کی جان نکالتے ہیں تو یہ کفر کی حالت یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں اپنی جانوں پر ہی ظلم ہوتا ہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اللہ کی عبودیت کا اقرار کرتے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے شرک اور تکذیب کو جانتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی جو علماء کی تفسیر ہے اس سے یہ بات بھی اخذ کی جا سکتی ہے جو کہ ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہے، وہ یہ کہ مرتے وقت جو وقت نزاع ہوتا ہے، جب انسان اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ جان نکالنے آئے، اس صورت میں انسان ایمان لے آتا ہے تو وہ اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد ذکر ہوا تاکہ لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک سب پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ یہاں پہلے کافروں کا ذکر کیا گیا کہ کافروں سے پوچھا جائے قرآن کو کیسا پایا، تو کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں، پھر وہ جو گڑتے ہیں، جو تکذیب کرتے ہیں، ان کے بدلے میں ان کے لیے جہنم ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں مومنین کا ذکر کیا گیا کہ جب مومنوں سے پوچھا جائے کہ قرآن کیا ہے تو کہتے ہیں یہ صرف بھلائی ہی ہے، ہم نے قرآن میں بھلائی ہی پائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو رب فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں تو اجر و ثواب ہے ہی، بھلائی ہے ہی، جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو نیکی بوتا ہے اس کو دنیا میں اس نیکی کا اجر بھی دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، تو کیا ہی اچھا گھر ہے آخرت کا، یعنی وہ دنیا میں تو اپنا فائدہ لیتے ہی ہیں، رب کی رضا کے ساتھ دنیاوی مال و متاع بھی ان کو دیا جاتا ہے، دنیاوی اللہ کی طرف سے انعامات میں مبتلا بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلس کر کے آخرت کا جو انعام ہے وہ کس قدر عظیم ہے اور کیا ہی اچھا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا ہی بہترین گھر ہے آخرت کا
متقین کے لیے۔ اور اسی گھر کے بارے میں مزید آگے ڈیٹیل آ رہی ہے، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین، کہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ کیا ہی بہترین صلہ ہے نا پرہیزگاری کا۔ پرہیزگاری کی ڈیفینیشن اس پہ بات کی ہم نے گزشتہ رکوع میں، ٹھیک ہے نا۔ تو رب فرما رہا ہے جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے پھر اس کے لیے ہمیشگی کا انعام ہے جنت کی صورت میں۔ کیا ہی بہترین انعام ہے کہ وہ جنت بھی ہے، وہاں رضائے الہی کا ساتھ بھی ہے، اور جو چاہے گا انسان، جو اس کے دل میں تصور ہی پیدا ہوگا کہ یہ نعمت حاصل کرنی ہے، یہ چیز چاہیے، اس کو اس کی منہ مانگی مراد دی جائے گی، اس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اور پھر ان کے موت کا وقت جو ہے وہ ذکر کیا گیا، جس سے ہر مومن کا دل کرتا ہے کہ اللہ ایسی پکیزہ موت عطا کرے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتے مومنین کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ مومن پاک ہوتا ہے کس سے؟ کفر سے اور شرک سے۔ تو جس کا دل کفر اور شرک سے پاک ہو اس کا ذکر کیا گیا کہ ان کے اقوال، افعال، اخلاق اور خصلتیں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ کن کی؟ مومنین کی۔ نیکیاں اس وقت ان کے ساتھ ہوتی ہیں، حرام اور ممنوع افعال کے داغوں سے ان کا دامن عمل میلا نہیں ہوتا۔ روح قبض ہونے کے وقت ان کو جنت و رضوان اور رحمت و کرامت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ یہاں رضوان سے مراد رحمت الہی کا حصول ہے، رضا الہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے، جان فرحت و سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے اور ملائکہ عزت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو دنیا میں وفا کریں نا تو وفا کا صلہ وفا سے نہیں ملتا۔ جب ہم اللہ سے وفا کرتے ہیں نا تو وہ ایسی وفا پھر اللہ اس کا اجر ایسا دیتا ہے کہ جو اس آیت میں ذکر ہے کہ تم زندگی میرے مطابق گزار کے آئے ہو نا، آپ تمہیں کیسی شان، کیسی عزت، کیسی تکریم کے ساتھ ہم اپنے پاس بلاتے ہیں، اس عزت و تکریم کا ذکر یہاں کیا گیا۔ کرنا کیا ہے زندگی میں؟ وفا کرنی، کس سے؟ اپنے رب سے۔ کس طرح؟ اس کے احکامات پہ عمل کر کے، اپنے نفس کو مار کے، اپنی خواہشات کو مار کے، اور یقین اور ایمان توکل اسی پہ ہے کہ بلا شبہ جو ہمارا نفس کہہ رہا ہوتا ہے ظاہری طور پر ہمیں اس میں فائدہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ابدی فائدہ ہے، جو ابدی راحت ہے، جس کا تعلق سکون قلب سے ہے، سکون قلب کی دولت سے ہے، وہ ہمیں تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ وہ تو گناہ گاروں کو بھی اپنے پاس اس طرح سے بلاتا ہے کہ اس کو غسل دو، اس کے جنازے کو تکریم سے کندھوں پر اٹھاؤ، اس کو میرے پاس آنے دو، خوشبو لگا کے معطر۔ کبھی دیکھا ہے کہ فلاں کو کہا ہو کہ جو شخص اس حالت میں مرے، اگر تو ایمان والا ہے، ٹھیک ہے، تو ایمان والے کا تو دفنانے کا طریقہ ہے نا کہ اس کو قبر میں اتارا جائے گا، تو کیا ایسا ہے ڈویژنز ہوئی ہیں اب تک علیہ اعوذ باللہ غسل میں؟ اتنا برا وقت نہیں نہ آیا کہ یہ نیک تھا اس کو اس طرح سے غسل دیا جائے، دین یہ کہتا ہے، اور یہ گناہ گار مسلمان تھا اس کو غسل اس طرح سے دیا جائے، نیک مسلمان ہے اس کا کفن اس طرح کا ہو، گناہ گار ہو تو اس کا اس طرح سے ہو، نیک ہے تو اس کو یہ والی خوشبو لگائی جائے، گناہ گار ہے تو اس کو یہ والی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ غسل، طریقہ تدفین اور ایصال ثواب کے لیے راہیں جو تمام کے لیے برابر کی کھول رکھی ہیں، اور یہ کہ بس رب العالمین کا حکم یہ ہے زندگی میرے مطابق گزارو، میرے احکامات کے مطابق گزارو، پھر ہم تمہیں زندگی بھی ایسی دیں گے کہ تم اپنی زندگی میں پرسکون ہوں گے، اور تمہیں موت بھی ایسی دیں گے کہ فرشتے تمہاری جان اس حالت میں نکالیں گے کہ تم اللہ سے راضی ہوگے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر ہے کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مراد کیا ہے کہ کیا اب یہ اس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، یا یہ اس کے آنے سے پہلے ہی سنبھل جائیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ موت کے فرشتوں کو دیکھنے وقت تک کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ توبہ کریں گے تب یہ ایمان میں داخل ہوں گے؟
ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، جھٹلایا تھا، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور نہ ہی وہ دین کا یا علیہ اعوذ باللہ اللہ کا یا اس کے رسول کا کچھ بگاڑ سکے، نہ بگاڑ پائیں گے، نہ دین کا کوئی نقصان کریں گے، ہاں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے گھیر لیا گیا اس سے۔ تو انسان کو کبھی بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم دنیاوی عیش میں مبتلا ہو کر، دنیا طلبی میں مبتلا ہو کر بھول بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے، ہمارا رب ہمارے اس فعل سے راضی تو ہے نا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا، رب کی رضا کو یا فکر کرنا، تو تب اچانک سے وہ عذاب آتا ہے جو پکڑ لیتا ہے، اور اس عذاب کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں تفصیل سے پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔